آپ بلیو کریں، میں وہاں ایک فیکٹری میں گیا ایک میٹنگ کے لیے، میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہا اس فیکٹری کے اندر، اتنی ڈسٹ آ رہی تھی باہر سے، آپ بلیو کریں میں اتنا اس ڈسٹ کھا کے میں اتنا بیمار ہوا کہ 15 دن میں بستر میں پڑا رہا۔ اب روز جو بیچارے جانے والے لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ پوری کراچی کی جو فضا ہے وہ ڈسٹ سے بھری ہوئی ہے۔ پلیز اس طرف توجہ دیں، دیکھیں اس شہر کو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا ملک بہت بڑی نعمت ہے، ہم شاہین بنیں۔ جو ہماری ماشاءاللہ پاک افواج، میں تو ہر جگہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنی پاک افواج کو نہیں بولتا، جو ماشاءاللہ انہیں 10 مئی کے جو انڈیا کو سبق سکھایا تھا اور دنیا کو دکھایا تھا کہ ہم شاہین ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آج تک آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ان کے گیت گا رہی ہے۔ تو ہم خدا کے لیے شاہین بنیں، اس شہر پہ توجہ دیں، یہ شہر بہت کچھ کر سکتا ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے، ہماری یہاں انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، جب تک آپ اس کے جو سسٹم کو نہیں صحیح کریں گے، آپ اس کی بنیاد کو نہیں صحیح کریں گے، تو یہ بلڈنگ کس طرح کھڑی ہوگی، تو یہ سسٹم کس طرح چلے گا؟ تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ خدا کے لیے اس شہر پہ توجہ دیں، جو بھی یہاں کمی بیشی ہے، آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سب مل کے بیٹھیں، جتنی ہماری یہاں کی جو پارٹیاں ہیں، جو ہمارے کاروباری ادارے ہیں، سب مل جل کے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اب اس شہر کو ہم نے بنانا ہے، اس شہر کو ہم کس طرح جو ہے نا ترقی دینی ہے، کیونکہ یہ شہر نہیں، وہ چلے اگر گا۔ سر جوڑ کے بیٹھ گئے نا، ویسے میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ سب سر جوڑ کے آپس میں بیٹھ گئے تو اپنی ترقی تو بھرپور کر لیں گے، لیکن شہر کی ترقی پر شاید فوکس نہ کریں۔ سر اچھے بھی لوگ ہیں میں جو بتائیں گے ان کو راستہ کہ دیکھیں یہ شہر ترقی کرے گا، پورا پاکستان ترقی کرے گا، کراچی شہر پاکستان کا دل ہے، جی جی، تو یہ شہر ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی، جو ہماری پرابلمز ہیں وہ ساری پرابلمز سالو ہوگی، انڈسٹری لگے گی، سب کچھ ہوگا، اچھے ہاسپٹلز بنائیں، اچھے ایجوکیشن جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بنائیں۔ ہمارے سرکاری اسکولوں کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، وہاں پہ کتنے سرکاری اسکول چل رہے ہیں، اندر وہاں کیا کچھ ہے ہمارے سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں فیسیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں اس کی فیسیں کتنی ہیں، کیا ایک عام آدمی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکتا ہے؟ متوسط طبقے کا شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل دے گا، کرائے کے مکان کا کرایہ دے گا، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا، ان کے کپڑے بنائے گا، کہاں سے کرے گا گزارا؟ یہ تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ ناظرین، پوری دنیا سے آپ بڑے سے بڑا کافر لے کر آ جائیں، اگر اس کو میں پاکستان کے حالات دکھاؤں گا نا تو وہ حیران ہو کے، پریشان ہو کے، وہ اکثریتی چاند سے مسلمان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے اور انسانوں نے جس طرح سے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے ڈسٹرب کریں، ایک آدمی کا مہینے کا خرچہ کیسے نکل رہا ہے، یہ صرف میرے رب کے کرم سے ہو رہا ہے، کیونکہ میرا رب سب سے بڑا رازق ہے، ورنہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہیں نا، ہم کسی کو ایک نوالا نہ کھانے دیں، کیونکہ جس طرح کے معاملات حالات اس ملک میں، شہر میں ہیں۔ میں صرف شہر تک محدود نہیں ہونا چاہ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا، تھوڑا لسانی اینگل لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار کچھ ایسا اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی کراچی شہر سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اپنے شہر کی طرف باعث رکھتے ہیں، یہ توجہ یہاں پہ مبذول کروا رہے ہیں، دراصل ان کو پورے پاکستان پر فوکس کرنا چاہیے۔ بے شک پورے پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن کراچی میں کیونکہ ریونیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے، اتنی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو یہاں لوگوں کی شکایت جو ہے بجا ہے۔ ابھی شمیم صاحب نے بڑی تفصیلی آپ کو بتائی بات، اصل میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں، شمیم صاحب جو اسٹیک ہولڈر ہیں نا وہ ہونے نہیں دینا چاہ رہے۔ میں کتنے ہی لوگوں سے ملتا ہوں، ویسے یہ معیشت کا پروگرام ہے تو میں عموماً پوچھتا ہوں جب بھی کوئی بچی ہو ایسی جس کے بالوں میں چاندی آ گئی ہو، یا کوئی لڑکا ہو جس کے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہوں اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، میں پوچھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے وجہ ہے میرے ماں باپ، یہ میری شادی نہیں ہونے دے رہے یا کر نہیں رہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ برا نہ مانیے گا، اب آپ نے نشاندہی تو کر دی کراچی کے مسائل کی، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں، کیونکہ ہم تو نسخہ اپنا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے تجویز بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب تک عہدے داران
وہ لوگ جن کے ہاتھ میں نظامت ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ اس پر فیصلے نہ لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اول یہ کہنا کہ کراچی شہر کے لیے وسائل نہیں ہیں، یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو شہر اتنا زیادہ ٹیکس ریونیو دے رہا ہے، جو اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں اس شہر کو ٹھیک کرنے۔ میرا دل نہیں مانتا۔ آپ اگر اس میں سر آپ اضافہ کریں کھل کے۔ ابھی آپ نے جو بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تعصب والی بات نہ ہو جائے کہ ہم کراچی کی بات ہاں، کریں۔ دیکھیں یہ ملک ہمارا، پورا ملک ہمارا اپنا ہے، ایک ایک صوبہ ہمارا اپنا ہے، صوبہ ایک ایک شہر ہمارا اپنا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، آپ حیدرآباد کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہاں بالکل، حیدرآباد کا کیا حال ہے؟ برا حال ہے حیدرآباد کا۔ وہی پوری سڑکیں، وہی برا حال۔ آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، کسی بھی سندھ کے شہر کی بات کر لیں، کیا نظام صحیح ہے؟ اصل میں ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ شہر سارے ٹیکسز دیتا ہے، پورا ایکسپورٹ سب سے بڑی ہیں یہاں سے، تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟